اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحویل قبلہ کے بعد سب سے پہلی جو ہدایات اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دی وہ جہاد سے متعلق تھیں، اس لیے جو منصب اس امت کو دیا گیا اس منصب کے جو تقاضے تھے ان میں سب سے پہلی بات یہی تھی کہ جہاد کے بارے میں مسلمانوں کو تیار کیا جائے اور انہیں بتایا جائے کہ مصیبت کے وقت تم نے کیا کرنا ہے، اور نماز اور صبر کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے۔ اور جنگ بدر پہ یہ واقعہ ہوا کہ مسلمان شہید ہو گئے، اور بعض منافقین نے اور بعض کفار نے یہ باتیں کہیں کہ یہ لوگ تو ایسے ہی وقت سے پہلے مر گئے جو شہید ہوئے تھے اور دنیا کی نعمتوں سے محروم ہو گئے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو اللہ کی راہ میں جان دے دیں انہیں مردہ نہ کہو، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا اور نہ کہو لِمَن يُقْتَلُ جو قتل کیا جائے، يُقْتَلُ کون سا فعل ہے؟ مضارع مجہول ہے، يُقْتَل جو قتل کیا گیا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد کرتے ہوئے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی نیت سے جو آدمی میدان جنگ میں قتل ہو جائے، اللہ نے فرمایا کہ انہیں اموات نہ کہو، انہیں مردہ نہ کہو، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون اور لیکن لا تشعرون تم شعور نہیں رکھتے، تم سمجھتے نہیں۔ یہ عقیدے کے اعتبار سے بڑی ہی اہم آیت ہے، اور عقیدہ جو ہے وہ بنیاد ہے ہمارے اعمال کی۔ انسان کو اپنا عقیدہ صحیح کرنے کے لیے اگر ساری زندگی بھی گزارنی پڑے نا، اعمال کا معاملہ بہت بعد کا ہے۔ انسان کو اپنا عقیدہ صاف کرنے کے لیے اور صحیح کرنے کے لیے ساری زندگی بھی محنت کرنی پڑے اور صرف کرنی پڑے، تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا عقیدے کا۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے عقیدے کا، اس لیے اس آیت کی وجہ سے بڑے بڑے علماء اور فضلاء نے ٹھوکر کھائی ہے۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے مفسر اور بڑے بڑے اونچے نام کے لوگوں نے ٹھوکر کھائی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں مان اللہ کہ میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں بڑا عالم فاضل آدمی ہوں، یا میں آپ کو ٹھیک بتاؤں گا، یا میں آپ کے سامنے صحیح تفسیر کروں گا۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ اپنے سامنے ایک معیار رکھ لیجئے کہ دین کو ہم نے دنیا کی مثالوں سے نہ اللہ کے رسول نے سمجھایا ہے اور نہ ہی دنیا کی مثالوں سے دین کو سمجھنا چاہیے۔ وہ لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں جو دین کو دنیا کی مثالوں سے سمجھتے ہیں۔ اگر دنیا کی مثالوں سے سمجھنے سے مسئلہ حل ہو سکتا تو پھر اتنی بڑی 30 پاروں کی کتاب اتارنے کی ضرورت کیا تھی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ اگر دنیا کی مثالوں سے عقیدہ سمجھنا ہو تو پھر یہ سارا کتاب و سنت کا جو حوالے ہیں یہ سارے معاذ اللہ بیکار ہو جاتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ تمہارے سامنے دین کو سمجھنے کے لیے معیار کیا ہے؟ ترکت فیکم شیئین یا امرین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، انہیں تسمتم بہا فلن تضلوا ابدا، اگر ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے فلن تضلوا، ہرگز تم ہلاک نہیں ہوگے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھی۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ کتاب اللہ و سنت نبی، یہی اللہ کی کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ کتاب قرآن مجید کی آیات سے اور جو احادیث ہیں ان سے نہ ہٹیں اور اس کے بعد پھر خود فیصلہ کر لیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر آدمی کو یہ عقل اور دماغ دیا ہے
کہ انسان صراط مستقیم کی تلاش کرے یا کر سکے، اور قیامت کے دن انسان اسی بات پہ پشیمان ہوگا، لو کننا نسمع ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ اور وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا نا کہ 73-72 فرقے ہو جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ باقی جو 72 فرقے ہیں وہ کافر یا مشرک ہو جائیں گے اس لیے جہنم میں جائیں گے، بلکہ عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، غلط اعمال کی وجہ سے نہیں، عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جب اپنی سزا بھگت لیں گے تو نکلیں گے جہنم سے۔ جس کا عقیدہ درست ہو گیا یا جس نے اپنی اس کی سزا بھگت لی، اگر اس کا عقیدہ ایسا ہوا، وہ سارے عقیدے کے بگاڑ کی وجہ سے جہنم میں جانے والے ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے اس کو بڑی اچھی طرح سمجھنا چاہیے، قرآن کے حوالے سے اور سنت مبارکہ کے حوالے سے، اور پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو خود غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ بات قرآن مجید میں جو اللہ نے ارشاد فرمائی، لو کننا نسمع ناقل، یہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمائی ہے جنہوں نے کبھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی دنیا میں محسوس نہیں کی، جو کافر ہیں، جو مشرک ہیں، جو آج سخت دشمن ہیں قرآن کے بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے بھی، وہی یہ کہیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عقل تو اللہ نے ان کو دی ہے سوچنے سمجھنے کے لیے، جس وجہ سے قیامت کے دن وہ ندامت کا اظہار کریں گے کہ کاش ہم اس عقل سے کام لیتے، اور یہ عقل اللہ نے دی ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ سیدھا راستہ صراط مستقیم تلاش کرو، اور یہی امتحان ہے ہمارا کہ ہم آنکھیں بند کر کے گمراہ کرنے والے لوگوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، یا اپنی عقیدت کے پیچھے اپنا عقیدہ قربان کر دیتے ہیں، جی فلاں بزرگ جو ہیں وہ بڑے عالم فاضل آدمی ہیں، فلاں جامعہ سے پڑھے ہیں، فلاں جگہ سے فاضل ہیں، ان کے اتنے مرید ہیں، اتنا ان کا اثر ہے، اتنی کرامتیں ہیں، جو وہ فرمائیں گے وہ صحیح ہے۔ یہ باتیں بالکل فضول ہیں، دنیا کی باتیں ہیں، ان کا عقیدے سے یا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں عقیدے سے ہٹوں، کتاب و سنت سے، قرآن سے باہر بات کروں یا حدیث سے باہر بات کروں تو آپ میرا دامن پکڑے کہ تم نے یہ خود کہی تھی بات کہ تم کتاب و سنت سے باہر نہیں جاؤ گے، یہ دلیل تمہاری کتاب و سنت سے ہٹ کے ہے۔ اور یہی معاملہ آپ ہر آدمی سے کریں جو آپ کو ہدایت دیتا ہے یا سیدھا راستہ دکھانے کا دعویٰ کرتا ہے یا تبلیغ کرتا ہے یا دعوت دیتا ہے کسی بھی بات کی۔ ہمارے سامنے معیار جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب ہمارا عقیدہ یہ ہے قرآن اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے، تو ہمارے سامنے معیار صرف یہی ہونا چاہیے دین کو سمجھنے کے لیے۔ ایک تو یہ آیت ہے، اور ایک سورہ آل عمران کی آیت ہے 169، وہ بھی اسی مضمون کی ہے۔ اور جنگ احد کے بعد جب مسلمانوں کا بہت زیادہ نقصان ہو گیا اور بہت زیادہ مسلمان شہید ہو گئے، اس وقت بھی منافقوں نے بھی خاص طور پہ عبداللہ بن ابی کا وہ گروہ جو جنگ میں شریک ہونے سے پہلے الگ ہو گیا تھا 300 آدمی لے کے منافقوں کے، انہوں نے یہ باتیں کہیں کہ اگر ہماری تجویز مان لی جاتی مدینہ کے اندر رہ کے جہاد کرنے کی تو یہ لوگ ایسے بے مقصد موت نہ مارے جاتے، اتنا نقصان نہ ہوتا مسلمانوں کا، ہماری تجویز نہیں مانی گئی لہذا یہ ایسے ہی بے موت مارے گئے ہیں مسلمان۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت ارشاد فرمائی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ گمان کرو تم ان لوگوں کو قتلوا جو قتل کیے گئے فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، امواتن مردے، انہیں مردے نہ کہو، نہ انہیں مردہ گمان کرو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم، اپنے رب کے نزدیک، یرزقون، اور رزق دیے جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے جو باتیں اللہ نے ارشاد فرمائی ہیں وہ ہیں واضح ہیں، لیکن انہی سے گمراہی کا راستہ بھی نکلتا ہے۔ ایک تو یہ بات اللہ نے فرما دی ان کے مردہ نہ کہو، دوسری بات یہ فرما دی کہ وہ زندہ ہے، تیسری بات یہ فرما دی وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ ٹھوکر لگنے کے لیے یہ باتیں جو ہیں بالکل صحیح بنیاد ہے ٹھوکر لگنے کے لیے اور گمراہ ہونے کے لیے۔
اور بڑے بڑے علماء فضلاء اور بڑے بڑے مفسر گمراہ ہوئے ہیں، ٹھوکر کھائی ہے انہوں نے ان الفاظ سے۔ لہذا قرآن کو اپنے سامنے رکھیں، حدیث کو اپنے سامنے رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اپنے سامنے رکھیں، اور صحابہ کرام کا عمل اپنے سامنے رکھیں، جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نجات پانے والا گروہ جو ہے وہ میرے صحابہ کرام ہیں۔ یا رسول اللہ کون سا گروہ نجات پائے گا؟ فرمایا وہ گروہ نجات پائے گا جو میرے راستے پہ ہوگا اور میرے صحابہ کرام کے راستے پہ ہوگا۔ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بہترین زمانہ عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، دین اور ایمان کے اعتبار سے بہترین زمانہ میرا ہی زمانہ ہے، معیار ہے، کسوٹی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور صحابہ کرام، یا پھر قرآن مجید اور احادیث مبارک۔ ورنہ ان دونوں آیتوں میں گمراہی کا بڑا سامان ہے۔ جہاں تک شہداء، یہ دونوں آیتیں شہداء سے تعلق رکھتی ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے شہداء کا اور اولیاء کا، یہ بات تو ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء سے یہ افضل نہیں ہے، انبیاء سے افضل نہیں ہے یہ۔ اس لیے ہم شروع کرتے ہیں انبیاء کے معاملے سے۔ اگر تو انبیاء کی حیاتی ثابت ہو جاتی ہے قبر میں، پھر تو شہداء پہ بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اپنی قبروں میں زندہ ہیں جیسے آج ہم زندہ ہیں، اور اس کے بعد اولیاء کے بارے میں بھی پھر غور کیا جا سکتا ہے کہ اولیاء بھی قبروں میں زندہ ہیں جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہاں تک عقیدہ ہے، میں نے خود کیسٹ اپنی کانوں سے سنی، کہ شیخ صاحب عبد القادر جیلانی موت کے بعد بھی ہمیں ہر طرح سے دیکھتے ہیں، اور ان کا مرید خواہ مشرق سے پکارے خواہ مغرب سے پکارے وہ مدد کو پہنچتے ہیں۔ اور مولانا عامر رضا خان نے یہاں تک ایک واقعہ لکھ دیا کہ 3 بھائی تھے، ان میں سے 2 جنگ میں شہید ہو گئے، تیسرا جو بھائی تھا اس کے بیٹے کی شادی تھی، اس شادی میں دوسرے جو شہید بھائی تھے وہ بھی تشریف لے آئے۔ بھائی نے کہا تم کیسے آ گئے، تم تو شہید ہو۔ شہیدوں نے کہا کہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں، ہم تمہاری جو شادی ہے بیٹے کی اس میں شرکت کے لیے آئے ہیں، شرکت کی اور پھر واپس چلے گئے قبروں میں۔ اور پھر وہ رفائی صاحب کا واقعہ جو ہے بڑا مشہور ہے کہ انہوں نے جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ آواز دی کہ یا رسول اللہ اپنا دست مبارک دیجئے اور میں اس کا بوسہ لینا چاہتا ہوں، اور وہیں کھڑے کھڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جو ہے وہ قبر سے باہر آ گیا اور انہوں نے بوسہ دیا اسے۔ اگر تو اب یہ باتیں جو ہیں یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن ان کا قرآن حدیث سے تعلق نہیں ہے، ہم ان پہ بالکل ایمان نہیں رکھتے، نہ ان پہ اعتقاد رکھتے ہیں۔ ہمارے سامنے معیار ہے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ کہ کیا واقعی ایسی ہی زندگی ہے صحابہ انبیاء کرام کی جیسی زندگی ہم اس دنیا میں بسر کر رہے ہیں؟ کیا وہ باتیں ہماری سنتے ہیں؟ کیا وہ ہماری پکار سنتے ہیں؟ کیا وہ ہماری مدد کرنے پہ قادر ہیں؟ کیا وہ ہماری مشکلات سننے اور ان کو پورا کرنے پہ قادر ہیں؟ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ آپ اپنے علاقوں میں یا اپنے گھروں میں یا اپنے شہروں میں جا کے خود اندازہ لگا لیجئے کہ جو لوگ صحیح عقیدے والے ہیں یا کتاب و سنت کے مطابق عقیدے والے ہیں ان کی نسبت کیا ہے، اور جو گمراہی کے عقیدے پہ ہیں ان کی نسبت کیا ہے۔ 80% لوگ وہی ہیں جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بزرگ جو ہیں اولیاء شہداء انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ معاف کرے کتابوں میں لکھی ہیں یہ باتیں۔ مولانا عامر رضا خان نے تو یہاں تک حد کر دی معاملے کی، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ایسی باتیں لکھنے سے اور ایسی باتیں زبان سے نکالنے سے ہوئے ڈر لگتا ہے، انسان کانپ جاتا ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور شاباشی کے لیے ان کی ازواج مطہرات کو ان کی قبروں میں پیش کیا جاتا ہے۔ یہاں تک لکھ دیا بھئی تم نے دیکھا ہے یا کہیں قرآن میں لکھا ہے کہیں حدیث میں لکھا ہے؟ آخر انبیاء تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی گزرے،
کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے؟ تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ ایک جھوٹی بات اللہ کے رسول کے نام کیوں منسوب کر دی، یا اللہ کے نام کیوں منسوب کر دی؟ یہ بڑا نازک مسئلہ ہے اور بہت ہی اہم عقیدے کی بات ہے۔ اگر یہ عقیدہ یہاں سے ٹھوکر لگ گئی تو سارے کے سارے اعمال برباد۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 2 انبیاء کرام کی وفات کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، اور یہ سورہ سبا میں ہے۔ سورہ سبا کی 14 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام نے اللہ کا گھر تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا مسجد اقصی کو، دونوں باپ بیٹا نے، اور جن جو ہیں وہ ماتحت تھے سلیمان علیہ السلام کے۔ سلیمان علیہ السلام نے جنات کو لگا دیا مزدوری پہ کہ اللہ گھر تعمیر کرو۔ اب یہ قرآن مجید خود ہمیں مسئلہ سارا بتا رہا ہے، واضح فرما رہا ہے۔ سورہ سبا کی 14 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، سلیمان علیہ السلام ان کی جنات کی نگرانی کے لیے اپنے عصا سے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے کہ میں دیکھتا رہوں تاکہ جنات جو ہیں صحیح طریقے سے کام کرتے رہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے کھڑے کھڑے ان کو موت دے دی، اور موت کا لفظ استعمال فرمایا اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے۔ اب ہمارے جو حضرات عقیدہ رکھتے ہیں کہ مرتے نہیں بلکہ لمحہ بھر کے لیے پردہ فرما جاتے ہیں اور پھر ویسی ہی زندگی مل جاتی ہے انہیں، موت کا لفظ استعمال کرنا وہ گستاخی سمجھتے ہیں۔ یوں نہ کہو وہ موت آ گئی انہیں یا مر گیا، وہ اس طرح بزرگوں کی اولیاء کی گستاخی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، جب ہم نے مسلط کر دی اوپر اس کے موت۔ اب یہ موت کا لفظ جو ہے وہی ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ، اِنَّكَ کہ کون مخاطب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا لفظ استعمال فرمایا؟ موت کا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو موت آنے والی ہے۔ اِنَّكَ مَيِّتٌ اور فَإِنَّهُمْ میتون، یہاں کون مراد ہیں؟ جی کفار مکہ۔ کفار مکہ کے مرنے کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے لیے جو لفظ استعمال فرمایا، ان کے فرق کیا اللہ نے؟ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جیسی موت کافروں پہ آنی ہے ویسی ہی موت آنی ہے انبیاء پہ۔ یہ بالکل قرآن مجید کے دلائل ہیں۔ قرآن مجید سے انشاءاللہ ہٹ کے کوئی ایک بات نہیں کروں گا اپنی بات ثابت کرنے کے لیے۔ نہ ہم خود کسی کہانیاں سنتے ہیں نہ سناتے ہیں۔ ہمارے پاس بزرگوں کی یا پیروں کی یا فقیروں کی یا علماء یا فضلاء کی باتیں نہیں ہیں، صرف ایک کتاب ہے اللہ کی اور حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس سے باہر نہ سننا چاہتے ہیں نہ سنانا چاہتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جیسی موت ان کافروں پہ آنی ہے ویسی ہی موت تمہیں آنے والی ہے۔ اور یہ جو سمجھے بیٹھے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سارا ٹھیک ہو جائے گا اور اس کا دین مٹ جائے گا، اس کا نام لینے والے مٹ جائیں گے، یہ ہم دیکھ لیں گے کیسے ان کی تمنا پوری ہوتی ہے۔ مقصد یہ ہے وہ بات کرنے کا۔ لیکن موت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے جیسا کافروں کے لیے استعمال فرمایا ویسا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال فرمایا، اور ویسا ہی لفظ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے استعمال فرمایا ہے۔ اب جو لفظ اللہ استعمال فرماتے ہیں، جو بات اللہ فرماتے ہیں، جس کی ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں، کیا وہ بے ادبی اور گستاخی کا لفظ ہے؟
ہماری اپنی عقل سے جو گھڑے ہوئے دلائل ہیں وہ غلط ہو سکتے ہیں، ہم جھوٹے ہو سکتے ہیں، اللہ کی کتاب جھوٹی نہیں ہے۔ ہم جھوٹے ہیں، اللہ کی کتاب جھوٹی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے مسلط کر دی سلیمان علیہ السلام پہ موت، ما دلہم علی موتہ، دلہ کا معنی یہاں تو دلہ کا لفظ بڑا استعمال ہوتا ہے، گائیڈ کرنا، رہنمائی کرنا۔ ما دلہم، نہیں رہنمائی کی ان کی، کن کی؟ جنات کی۔ دو فریق ہے نا، ایک تو پیغمبر ہے سلیمان علیہ السلام جو مسجد تعمیر کروانے والے ہیں، اور دوسرا فریق ہے جو مسجد تعمیر کرنے والے مزدور ہیں جو کہ جنات ہیں۔ ان کے بارے میں فرمایا ما دلہم، ان جنات کو پتہ نہ چلا سلیمان علیہ السلام کی موت کا، الا دابۃ الارض، سوائے اس کے کہ جو کیڑا تھا زمین کا، وہ چھوٹا سا کیڑا جو کھا جاتا ہے لکڑی کو، دیمک، وہ مراد ہے۔ وہ دیمک جو ہے سلیمان علیہ السلام کے سوٹے کو کھانا شروع کر دیا اس نے۔ اب سوٹا ہے جس سے عصا ہے، سلیمان علیہ السلام نے ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور دیمک ہے، چلے 1000 یا 2000 10,000 دیمک کے کیڑے چمٹ گئے ہوں گے اس سے، اس کو ہفتہ، مہینہ، 2 مہینے لگے ہوں گے۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ سال بھر کھڑے رہے، علماء نے لکھا ہے کہ سال بھر نہ آپ مانے، 6 مہینے مان لیں کہ 6 مہینے تک سلیمان علیہ السلام اسی عصا سے ٹیک لگا کے کھڑے رہے۔ چلے 6 مہینے بھی نہ مانے، 6 ہفتے مان لیں، کچھ تو ٹائم لگا ہوگا۔ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ تاکلوا من ساعتہ، کھا گئی دیمک اس کے عصا کو، فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا في العذاب المہین۔ فلما خر تبینت الجن، جب وہ گر پڑا، کون گر پڑا؟ سلیمان علیہ السلام۔ کس وجہ سے گرے؟ موت کی وجہ سے۔ اور کتنی دیر تک کھڑے رہے موت کی حالت میں؟ سال کھڑے رہے، 6 مہینے کھڑے رہے، 6 ہفتے کھڑے رہے، 6 دن آپ کر لیں، کچھ عرصہ تو کھڑے رہے، جب تک دیمک نے اس عصا کو پوری طرح کھا نہیں لیا یا اس نے سہارا دیا سلیمان علیہ السلام کو، تب تک تو کھڑے رہے۔ اور اللہ یہ فرماتے ہیں کہ فلما خرّا، جب سلیمان اس سوٹے کے ٹوٹنے کی وجہ سے گر پڑے، تبینت الجن، اس وقت پتہ چلا جنوں کو، کس بات کا؟ ان لو كانوا يعلمون الغیب، اگر وہ جن غیب کا علم رکھنے والے ہوتے، ان کی ہمت نہیں تھی کہ آنکھ اٹھا کے سلیمان علیہ السلام کی طرف دیکھ سکیں، اتنا روب تھا، اتنا داب تھا سلیمان علیہ السلام کا جنات پہ، اٹھا کے آنکھ دیکھ نہیں سکے کہ زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں۔ اور نہ ہی ان کو علم غیب تھا کہ انہیں پتہ چل جاتا کہ یہ سلیمان کا ڈھانچہ ہے، سلیمان تو زندہ نہیں ہے، یہ تو سلیمان کا ڈھانچہ کھڑا ہے، میت ہے سلیمان کی، اس پہ تو موت وارد ہو چکی ہے۔ فلما تبینت الجن، جب جنوں کو پتہ چلا، ان لو كانوا يعلمون الغیب، کہ وہ تو علم غیب کی وجہ نہ ہونے کی وجہ سے انہیں پتہ ہی نہیں چلا، ما لبثوا، وہ نہ ٹھہرتے، وہ نہ مزدوری کرتے، وہ نہ مبتلا ہوتے اس محنت میں اور مشقت میں، فی العذاب المہین۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ جنات جو تھے وہ اس کو اپنے لیے کیا سمجھ رہے تھے؟ عذاب مہین، کہ کیا مصیبت آ پڑی ہے، سلیمان ہمارے سر پہ کھڑا ہے اور یہ پتھر ڈھوو، یہ کام کرو، یہ گارا لاؤ، دیواروں بناؤ، یہ کرو وہ کرو، کیا مصیبت ڈال دی اس نے۔ عذاب مہین میں گرفتار رہے پورے 6 مہینے یا 1 سال تک جنات، اس لیے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلا کہ سلیمان تو زبان سے بات نہیں کر رہے، لیکن دیکھنے کی جرت نہیں تھی، سلیمان پہ تو موت وارد ہو چکی تھی، اور جب وہ گرے تو تب پتہ چلا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ ایک لمحہ بھر کے لیے ان کی روح نکالتے ہیں، پھر دوبارہ وہ ڈال دیتے ہیں، پھر وہ اسی طرح کی زندگی انہیں حاصل ہو جاتی ہے، وہ دیکھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ مشکل کشائی کرتے ہیں، حاجت روائی کرتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام کا یہ قصہ تو بالکل غلط ہے۔ پھر
یہ جو آیت اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے اس قرآن میں، یا جو واقعہ اللہ نے ہمیں بتایا، جو تعلیم ہمیں دی، اس کو جھوٹا کہیں یا قصص الاولیاء کو جھوٹا کہیں یا اولیاء کی کرامتوں کو جھوٹا کہیں، ایک بات تو جھوٹی ہے، یہ بات تو ہو نہیں سکتی کہ دونوں سچے ہیں۔ معیار جو ہے اس کو قرآن مجید بنا کے رکھیے، اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات خود ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے اس میں ہر چیز بیان کر دی ہے، خاص طور پہ عقیدہ توحید کی تو اللہ ایک کسر چھوڑی نہیں۔ قرآن پڑھنے کے باوجود اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کا اپنا قصور ہے، قرآن نے کسر نہیں چھوڑی اس کا عقیدہ صاف کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری وضاحت کے ساتھ یہ بات ارشاد فرما دی کہ موت آئی سلیمان علیہ السلام پہ، اور موت آنے کے بعد سلیمان علیہ السلام سوٹے کے سہارے کھڑے رہے، اور جب وہ سوٹے کو دیمک کھا گئی، عصا کو دیمک کھا گئی، تو پھر سلیمان علیہ السلام گر پڑے۔ گر کیوں پڑے؟ اگر وہ زندہ تھے، اگر روح دوبارہ آ گئی تھی تو موت، اللہ فرماتے ہیں کہ موت کی وجہ سے گر پڑے۔ وہ مردہ تھے، وہ ان کا جسم کا ڈھانچہ تھا، اس میں حیاتی نہیں تھی، اس میں روح نہیں تھی، جس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء پہ موت آتی ہے، اور موت آنے کے بعد روح جو ہے وہ ان کے جسم سے نکل جاتی ہے، جسم جو ہے وہ خالی ڈھانچہ ہڈیوں کا رہ جاتا ہے، اور وہ جو ڈھانچہ ہے وہ نہ کسی کو حکم دے سکتا ہے، نہ وہ دیکھتا ہے، نہ کسی کی بات پرس کر سکتا ہے، نہ کسی کو ڈرا دھمکا سکتا ہے۔ اور جنات کو پشیمانی ہوئی کہ اگر ہمیں غیب کا علم ہوتا اور ہمیں پتہ چل جاتا یہ سلیمان ہے، موت فوت ہو چکا ہے، تو ہم کبھی بھی اس رسوا کن عذاب میں، اس مزدوری میں مبتلا نہ ہوتے، یہ مزدوری کبھی نہ کرتے۔ ایک دلیل تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ ہمیں پیغمبر کے حوالے سے ارشاد فرمائی، اور اس سے پہلے دوسری دلیل جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ بقرہ کی 133 نمبر آیت۔ سورہ بقرہ کی 133 نمبر آیت پہلے پارے کی، اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں۔ وہ آیت یہ ہے، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ام کنتم شہداء، جو لوگ یعقوب علیہ السلام کو، ابراہیم علیہ السلام کو یا دوسرے تیسرے لوگوں کو کہتے تھے نہیں وہ تو یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا ہمارے بزرگ ہیں، یا انہوں نے ہمیں حکم دیا ہے ان چیزوں کا جو غلط کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اچھا کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کے لیے موت کا لفظ استعمال فرمایا۔ قرآن کو تو کوئی اس بات میں تأمل نہیں ہے کہ پیغمبر کے لیے موت کا لفظ استعمال فرمایا جائے، اور ہم یہ کہتے ہیں جی موت کا لفظ بزرگوں کے لیے استعمال کرنا انبیاء کی تو توہین نہیں ہے، بزرگوں کی توہین ہے، اولیاء کی توہین ہے۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بچوں سے سوال کیا میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، جواب ہے اولاد کا، بچوں کا۔ سوال یہ ہے اگر یعقوب علیہ السلام یا انبیاء کے جسم سے لمحہ بھر کے لیے روح نکلتی ہے اور پھر واپس آ جاتی ہے، اپنی قبروں میں وہ زندہ ہیں، یعقوب علیہ السلام کو یہ فکر کرنے کی ضرورت کیوں تھی کہ میں تو جا رہا ہوں دنیا سے، میں تو اس دنیا میں اب واپس نہیں آؤں گا، مجھے فکر ہے کہ میرے بعد تم کہیں گمراہ نہ ہو جانا، تم کہیں شرک میں مبتلا نہ ہو جانا، میرے ساتھ وعدہ کرو گے کس کی بندگی کرو گے؟ یہ فکر لاحق کیوں تھی نبی کو؟ اگر نبی سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، پہنچ سکتے ہیں، مشکل کشائی کر سکتے ہیں، ویسی زندگی انہیں دی جاتی ہے، تو یہ فکر یعقوب علیہ السلام کو کیوں لاحق ہوئی، اور وہ بھی موت کے وقت؟
اور پھر بچے بھی بڑا عجیب عقیدہ تھا ان کا. انہوں نے یہ نہیں کہا جواب میں کہ ابا جی آپ تو ایک لمحہ کے لیے جا رہے ہیں, پردہ فرما رہے ہیں, آپ آگے دیکھ لینا ہم کیا کس کی بندگی کرتے ہیں, آپ کو پتہ چل ہی جائے گا, آپ دنیا میں آنے ہی والے ہیں بعد میں, یا آپ دیکھ لیں گے کہ ہم کیسی بندگی کرتے ہیں. بچوں کو بھی یہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے بھی جو باپ نے بات پوچھی تھی اس کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا کہ بھائی آپ تو واقعی اب مرنے والے ہیں, آپ قبر میں چلے جائیں گے, آپ نے دوبارہ دنیا میں نہیں آنا, آپ کو فکر جو لاحق ہوئی ہے وہ بالکل سچی ہے, اور آپ فکر نہ کریں, ہم آپ کے بعد اسی الہ کی بندگی کریں گے جس الہ کی بندگی ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آئے. ان دونوں باتوں سے یا دونوں واقعات سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ مرنے والا جو ہے, جس پہ موت طاری ہو جاتی ہے, اس کا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جاتا ہے. وہ اس کو پتہ نہیں رہتا بعد میں میرے بچے کیا کر رہے ہیں, صراط مستقیم پہ ہیں یا گمراہی کے راستے پہ ہیں, یا بعد میں مجھے آ کے بتا دیں گے. یہ باتیں تو ہیں دو انبیاء کی, اور تیسری بات آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لے لیتے ہیں. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ کون سا استعمال فرمایا ہے, انکا میتون و انہم میتون, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور ان کافروں کو بھی موت آنے والی ہے. اب ایک تو یہ بات دیکھیے کہ کافروں اور مشرکوں کا عقیدہ کیا تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر ان کا دین مٹ جائے گا اور ان کا نام لینے والا. اتنی عقل ان کو بھی تھی کہ جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے نہیں, جانے کے بعد یہ کافروں اور مشرکوں کا عقیدہ ہے, انکا میتون و انہم میتون. اللہ نے جو قرآن میں فرمایا, قرآن بڑا سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. اپنی آنکھیں بند کرنی ہو, عقل کو اندھا کرنا ہو, دماغ پہ بٹے ڈالنے ہو تو الگ بات ہے, خود جہنم میں جانا ہو تو الگ بات ہے. قرآن تو عقیدہ بالکل سیدھا کر دیتا ہے, انکا میتون و انہم میتون. یہ جو ان کا عقیدہ ہے مشرکوں اور کافروں کا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ان کے مرنے کا انتظار کرو, یہ جب مر جائیں گے تو پھر قصہ کہانی ختم, اس کے بعد یہ دنیا میں نہ آئے گا, نہ اس کا حکم چلے گا, نہ یہ لوگوں کو کچھ بتائے گا, پھر یہ گیا تو باقی معاملہ جو ہے وہ ختم, باقی ہمارا دین ہی چلے گا. یہ عقیدہ تو ان کافروں اور مشرکوں کا بھی تھا کہ جانے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم واپس نہیں آئیں گے, جانے کے بعد اس دنیا سے ان کا عمل دخل ہے ختم ہو جائے گا, نہ کسی بیڑی کو تکیں گے یہ, نہ کسی کو اولاد دیں گے یہ, نہ اپنے دین کی کوئی مدد کر سکیں گے یہ. اب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو پھر یہ انکا میتون, یہ دنیا سے چلے گیا, اس کے بعد اس دنیا میں واپس آنا ممکن نہیں ہے. یہ عقیدہ تو کافروں اور مشرکوں کا بھی تھا, لیکن بیڑا غرق. لیکن وہی میں نے گزارش کی کہ دلیل تو موجود ہے گمراہی کی, بالکل ہم اعتراف کرتے ہیں کھلے دل سے, گمراہی کی دلیل موجود ہے قرآن میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے امتحان دماغ کا یہی تو امتحان لینا ہے کہ ہم سوچتے ہیں یا مکھی پہ مکھی مارتے ہیں کہ فلاں نے کہہ دیا لہذا یوں ہے, یا فلاں کا عقیدہ یہ ہے, یا باپ نے مجھے یہ بتایا تو میرا عقیدہ یہ ہے. یہ عقیدہ جو ہے یہ ایک یا دو آیتوں سے صاف نہیں ہوتا. میں تو ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ یہ جو قرآن مجید سے سلیکشن ہے نا لوگوں کو درس دینے والی, یہ بالکل غلط طریقہ ہے. جو اپنا مشن ہے, جو اپنا مطلب ہے وہ قرآن سے پورا کر لیا, اس مطلب کی آیتیں نکال لیں اور لوگوں کو درس دے دیے, اور باقی سارے قرآن کو چھوڑ دیا, یہ تو گمراہی پیدا کرنے والی بات ہے. قرآن سارا اسی لیے نازل ہوا ہے کہ سارے قرآن کو پڑھا جائے شروع سے لے کر آخر تک, ورنہ یہ دو آیتیں جو ہیں یہ گمراہ کرنے کے لیے کافی ہیں کہ انہیں مردہ نہ کہو, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے خود مردہ کہہ دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, یعقوب علیہ السلام کو, سلیمان علیہ السلام کو خود مردہ کہہ دیا کہ تم مرنے والے ہو, تمہارے اوپر موت آئی ہے. اور دوسری طرف ان آیتوں میں اللہ نے فرما دیا کہ انہیں مردہ نہ کہو, وہ زندہ ہے, رزق دیے جاتے ہیں. گمراہ ہونے کے لیے بڑی واضح آیتیں ہیں یہ. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہی بات دوبارہ ارشاد فرمائی جو کافر جس دل میں تمنا لیے بیٹھے تھے
کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان کا دین جو ہے وہ مٹ جائے گا، ان کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا، اس کی تو اولاد نہیں ہے، اس کا دین نہیں چلے گا. تو اس حوالے سے بھی اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی، افمت فہم الخالدون. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو فوت ہونے والا ہے، تو دنیا سے جانے والا ہے، افہم الخالدون، یہ کافر اور مشرک ہمیشہ رہیں گے دنیا میں؟ یہ بھی تو مرنے والے ہیں. اگر مرنے سے ہی دین مٹنا ہے تو یہ بھی بدبخت مرنے والے ہیں. ان کے دین کا نام لینے والا کون باقی رہے گا؟ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے افمت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ فوت ہوں گے، اگر آپ مر جائیں گے تو پھر کیا یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے؟ وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے لفظ یہی استعمال فرمایا ہے. دوسری دلیل یہ ہے کہ بخاری شریف میں واقعہ ہے ایک خاتون کا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی واقعہ پوچھا، کوئی بات پوچھی، کوئی مسئلہ پوچھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل آ کے مجھ سے بات کرنا، کل آ کے مجھ سے بات پوچھ لینا. اس خاتون نے یہ بات کہی جواب میں، اگر میں کل آؤں تو آپ موجود نہ ہوں، اور یہ حدیث میں الفاظ راوی نے لکھے ہیں، میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں کر رہا. راوی یہ کہتا ہے کہ اس عورت کا اشارہ کس طرف تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی طرف، کہ میں یا رسول اللہ کل آؤں اور آپ فوت ہو چکے ہوں تو پھر میں کیا کروں؟ اگر روح لمحہ بھر کے لیے نکلتی ہے اور قبروں میں سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا چاہیے تھا نا کہ کوئی بات نہیں، میں مر جاؤں گا تب بھی میری قبر پہ آنا، میں تمہیں بات بتاؤں گا، تمہارے سوال کا جواب دوں گا. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر میں نہ ہوا، اگر تم مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر صدیق کے پاس چلی جانا، وہ تمہیں مسئلے کا جواب دے دے گا. بات تو بڑی واضح ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ صاف کر دیا کہ اس دنیا سے جانے کے بعد میرا اس دنیا سے تعلق ختم ہو جائے گا، میں کسی کی بات نہ سن سکوں گا نہ اس کا جواب دے سکوں گا. اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے موقع پہ رد عمل کیا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو حضرت عمر کا رد عمل کیا تھا؟ تلوار لے کے کھڑے ہو گئے اور یہ کہنے لگے کہ جو آدمی یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے یا ان پہ موت واقع ہو گئی، میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. موت کا معنی حضرت عمر سمجھتے تھے موت کسے کہتے ہیں. یہ تو کسے کہانیاں اور کرامتیں اور یہ سارے ٹکوسلے اور جتنے بھی ہیں یہ سب ہمارے بنائے ہوئے ہیں، ان کا شریعت کی اصطلاحات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ دینی اعتبار سے ہم یتیم ہو گئے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو، اگر موت واقع ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انبیاء پہلے چلے گئے، ابراہیم فوت ہو گئے، اسماعیل فوت ہو گئے، نوح علیہ السلام فوت ہو گئے، جیسے وہ فوت ہو گئے ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رخصت ہو گئے. اور ذہن میں بات یہی تھی کہ یہ تو گھڑی بھر کا معاملہ، حضرت عمر کے یہ الفاظ موجود ہیں، یہ تو گھڑی بھر کا معاملہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور منافقوں سے جنگ کریں گے، منافقوں سے قتال کریں گے کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ فوت ہو گئے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے. اور یہ تو اللہ تعالیٰ نے جس بندے کو چننا تھا اس مقصد کے لیے، عقیدہ صاف کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو چن لیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا اور بٹھا کے خطبہ ارشاد فرمایا اور یہ تاریخی الفاظ کہے زبان سے، من کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی، کہ جو آدمی تو بندگی کرتا ہے، عبادت کرتا ہے اللہ کی، جس کا الہ اللہ ہے، اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں ہے. لا یموت، اللہ نہیں مرے گا.
ومن کانا یعبد محمدن، اور جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو الہ سمجھتا تھا، ان کی بندگی کرتا تھا، ان کی پوجا کرتا تھا، اسے معلوم ہونا چاہیے فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ۔ قرآن میں تو اللہ نے جو فرمایا کہ تم مرو گے، مضارع کے سیغے میں، مستقبل کے سیغے میں باتیں ارشاد فرمائیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ موت آنے والی ہے، آپ بھی اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ لیکن حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے جب میت پڑی تھی تو انہوں نے یہ الفاظ استعمال فرمائے کہ فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب فوت ہو چکے۔ اور حضرت عمر، بخاری شریف کی حدیث ہیں کہ حضرت عمر کہتے ہیں جب میں نے یہ خطبہ سنا، یہ الفاظ سنے حضرت ابوبکر صدیق کے، تو میری کمر ٹوٹ گئی، مجھ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا نہ ہو سکا، میں نیچے گر گیا۔ حضرت عمر سچے ہیں یا ہمارے یہ بزرگ سچے ہیں؟ بات تو واضح ہے کہ حضرت عمر اگر پھر واقعی ایسا ہے کہ یہ بزرگ فوت نہیں ہوتے، انبیاء فوت نہیں ہوتے، لمحہ بھر کے لیے یہ موت آتی ہے، تو پھر حضرت بکر کو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ عمر بیٹھو تو میری بات سنو، اور اتنی وضاحت کے ساتھ قد مات کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، اس پہ یقین کر لو، صرف اللہ کی ذات زندہ ہے، اللہ کو موت نہیں آنی، باقی ہر ایک کو موت آنی ہے۔ بات بڑی واضح ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر دنیا کی دلائل ہی لینے ہیں اور عقلی دلائل سے ہی فیصلہ کرنا ہے، تب بھی عقلی دلائل بھی آنکھیں بند کر کے اگر انسان کی بات کرے دوسری بات ہے، لیکن اگر ذرا تھوڑا سا عقل کو استعمال کر کے انسان سوچے تو عقلی دلائل بھی تائید نہیں کرتے انبیاء کی حیاتی کی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے، خلافت کا جھگڑا کتنے دن رہا؟ انصار جو تھے ان کا تقاضا یہ تھا کہ خلافت جو ہے مدینے کے لوگوں سے ہونی چاہیے، اور جو قریشی تھے، مکہ کے لوگ جو تھے، مہاجر جو تھے، ان کا تقاضا یہ تھا کہ مہاجروں میں سے ہونا چاہیے۔ اور اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر جو ہے وہ پڑا تھا ابھی جسد اطہر، جب یہ جھگڑا شروع ہوا۔ اگر فوت نہیں ہوتے، لمحہ بھر کی بات ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جھگڑا چکایا کیوں نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مداخلت کیوں نہیں فرمائی کہ تم یہ جھگڑا کیوں کر رہے ہو میرے ہوتے ہوئے؟ میں تو بھی موجود ہوں تمہارے درمیان۔ اور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہو جاتے ہیں، اور ایک کثیر تعداد لوگوں کی مرتد ہو جاتی ہے جن کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنگ کرنی پڑتی ہے۔ مانعین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جھگڑا یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اے ابوبکر، ابھی ابھی خلافت تمہاری شروع ہوئی ہے، اور نظم کو کنٹرول کرنا بڑا اہم ہے۔ تم یہ جو لشکر بھیج رہے ہو اسامہ کا، اس کو مت بھیجو، ضرورت ہے ابھی صحابہ کرام کی مدینے میں، حالات آپے سے باہر ہو رہے ہیں۔ اختلاف ہوا یا نہیں ہوا؟ اختلاف ہوا، حضرت ابوبکر صدیق میں بھی اور حضرت عمر میں بھی اختلاف ہوا۔ یہ چاہیے تو یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا فیصلہ فرماتے کہ بھائی ابوبکر کی بات صحیح ہے یا عمر کی بات صحیح ہے، لیکن فیصلہ تو امیر المومنین نے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں رہنمائی نہ فرمائی؟ اور پھر اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی مظلومانہ شہادت ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کو کیوں نہ بچا سکے؟ بچانا چاہیے تھا نا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ جو صحابہ کرام حضرت عثمان کے ساتھ تھے انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کیا جائے۔ حضرت علی نے اپنے بچے کو بھیج دیا کہ جا کے حفاظت کرو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور اتنی مظلومانہ شہادت کے تاریخ میں شاید ہی مثالیں ہوں ایسی
کہ کتنے دن لاش جو ہے وہ بغیر تدفین کے پڑی رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا کچھ ایسے ہی دیکھتے رہے. معاذ اللہ معاذ اللہ. یہ عقیدہ جو کتاب و سنت کے خلاف ہے اس میں توہین ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت حسین شہید ہو گئے اور اتنی مظلومانہ شہادت تھی وہ بھی کہ آج تک اس شہادت کے حوالے سے فتنے پڑے ہوئے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین جب مدینہ سے جا رہے تھے کوفہ، کتنے لوگوں نے روکا حضرت حسین کو کہ وہاں نہ جاؤ، وہاں کے لوگ بے وفا ہیں، آپ کو نقصان نہ ہو جائے، آپ کا کوئی تکلیف نہ ہو جائے، آپ یہاں رک جائیے. اختلاف ہوا وہاں بھی، لیکن حضرت حسین کا ایک اپنا ذہن تھا. انہوں نے کہا نہیں، میں ایک فیصلہ کر چکا ہوں، میں نے ایک بات طے کر لی ہے، لہذا مجھے جانے دو، میں وہاں جاتا ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ تو ان لوگوں نے قبر پہ جا کے یہ بات مسئلہ پوچھا کہ اچھا نانا جان مجھے آپ یہ بتا دیں کہ میں کوفہ جاؤں یا نہ جاؤں، آپ اس بات کا فیصلہ فرما دیں. نہ تو حضرت حسین قبر پہ گئے یہ بات پوچھنے کے لیے، یہ بات سنانے کے لیے، اور نہ ہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب خود منع کیا کہ حسین وہاں نہ جاؤ، وہاں تم قتل کر دیے جاؤ گے. یہ کیسی حیاتی ہے کہ روزانہ کہتے ہیں جی ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست میں حاضر ہوئے ہیں، ہم نے تو حاضری دی ہے وہاں کی مجلس میں. وہاں صحابہ کرام بھی تھے، وہاں حضرت ابوبکر بھی تھے. وہ چکوال کے ایک صاحب ہیں اکرم صاحب، انہوں نے عجیب و غریب مولانا اللہ یار خان ان کے پیر صاحب تھے کہ وہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوا اور اپنے پیر صاحب کو دیکھا، بڑی چمک دمک کا ان کے سر پہ کوئی تاج تھا اور بڑی توجہ مبذول تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور شیخین بھی موجود تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی اور حضرت عمر بھی، اور مجھے 25 سال ہو گئے ہیں مسلسل اس مجلس میں شریک ہوتے ہوئے. آپ اندازہ فرمائیے. اب یہ جو باتیں ہیں یا تو قرآن اور حدیث سے لاؤ، ہم تو کہتے ہیں اور سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ قرآن حدیث سے باہر نہیں جائیں گے اپنی بات ثابت کرنے کے لیے، لیکن تمہاری یہ جو باتیں ہیں کہ ہم 25 سال سے مجلس نبوی میں شریک ہو رہے ہیں، ہم نے اپنے پیر صاحب کو وہاں پہ دیکھا اور پیر صاحب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے یار خان، کیا نام ہے، مولانا احمد یار خان، آئندہ کسی داڑے منڈے کو میری مجلس میں نہ لانا. اور ہمارے حضرت صاحب جو تھے اس کے بعد بڑی احتیاط کرتے تھے کہ کوئی داڑھی منڈا جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہ چلا جائے. تمہاری یہ باتیں، تم نبی تو ہو نہیں کہ تمہاری باتیں آنکھیں بند کر کے مان لیں. ہم تو نہیں مانتے یہ باتیں. یہ سب قصے ہیں، کہانیاں ہیں، جھوٹ ہے، کذب ہے، بکواس ہے. اس لیے کہ قرآن، ہم تو بات کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات. تم بھی دین کی بات لاؤ، اللہ کی اور اللہ کے رسول کی بات. انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک آنکھ کا پلک جو ہے وہ نہیں جھپکے گی اس کو ماننے میں. لیکن تمہاری یہ قصے کہانیاں کہ میں 25 سال سے مجلس نبوی میں جا رہا ہوں، ہم نہیں مانتے. یہ نہ تم نبی ہو نہ تم صحابی ہو، اور ان کا معاملہ جو ہے وہ تو تمہارا معاملہ تمہارے ساتھ ہے. ہم پر ہی ذمہ ہے تمہارے اس عقیدے سے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جس آدمی نے ایمان کی حالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے. اور اگر تمہارے اللہ یار خان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ داڑھی منڈا میری مجلس میں نہ لانا، تو تمہارا اللہ یار خان تو صحابی ہوا. پھر یہ ڈگوسلے اور یہ بکواس اور یہ جھوٹ جو ہیں اس کے کوئی پاؤں نہیں ہے. اگر ہیں تو قرآن حدیث سے ثابت کرو. ہم نہ خود قرآن حدیث سے باہر جائیں گے اور نہ ہی قرآن حدیث سے باہر کوئی بات قبول کریں گے. یہ ساری باتیں جو ہیں، اور پھر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ایسے ایسے عقیدے ہیں ان کے بارے میں بھی کہ جی اتنا انہوں نے بارود گرا دیا اور بغداد کا ایک ذرہ نہیں ٹوٹا، ذرہ وار نقصان نہیں ہوا. تم وہاں پاکستان میں بیٹھے ہو، تمہیں کیا پتا ہے وہاں نقصان ہوا یا نہیں ہوا. اگر نقصان نہیں ہوا تو وہ جو صدام ایسے ہی چلا گیا.
اور یہ صدام نے کہا کہ اتنے وہابی جو ہیں انہوں نے حملہ کر دیا ہے اور میں تو اہل سنت ہوں اور یہاں پہ شہنشاہ بغداد ہے، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. نقصان کیوں نہیں ہوا؟ پھر وہ تو پھانسی لگ گیا. کافروں نے پھانسی دے دیا اسے، بغداد والے نے بچایا کیوں نہیں اسے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اگر عقل کی بات کرنی ہے تب بھی عقل کی بات کرو، حماقتوں کی اور بیوقوفیوں کی بات نہ کرو. اور ہمارے نزدیک عقل کی دلائل، عقلی دلائل جو ہیں وہ معیار نہیں ہے، بالکل معیار نہیں ہے. ہم تو یہ باتیں جو عقل والی کرتے ہیں تمہاری باتوں کے جواب میں کرتے ہیں. ہمارے نزدیک معیار یہ قطعاً نہیں ہے. ہمارے نزدیک معیار یہ صرف اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے. اب اس کے آگے جو اللہ تعالیٰ نے بات خود ارشاد فرما دی، وہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے، اور وہ بات ان ساری باتوں کی خود تردید کر رہی ہے. اس میں قطعاً کوئی شک نہیں کہ مرنے کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا. برزخی زندگی کا ہم اعتراف کرتے ہیں، اور برزخی زندگی میں سب سے زیادہ کامل زندگی، سب سے زیادہ اکمل زندگی انبیاء کرام کی ہے. سب سے زیادہ اکمل زندگی، اور ان میں سے بھی سب سے زیادہ اعلیٰ، افضل، اولا زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. شہداء بھی زندہ ہیں، مانتے ہیں برزخ میں زندگی ہے، لیکن وہ زندگی ایسی نہیں جیسا تم دعویٰ کرتے ہو. اس زندگی سے مختلف زندگی ہے. ماں کے پیٹ میں زندگی ہے یا نہیں؟ وہ بھی زندگی ہے. اگر ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسے یہ بات کہی جائے کہ ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے یا ایک ایسے زندگی کے دور میں تم داخل ہونے والے ہو جہاں پہ اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی بڑی زمین ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سورج ہے، کیا وہ پیٹ کی زندگی میں یہ ساری باتیں سمجھے گا؟ زندگی تو ہے وہ، لیکن بالکل ایسی مختلف زندگی ہے جس میں اس زندگی کا شعور حاصل نہیں ہو سکتا. اسی طرح اگلی جو آنے والی زندگی ہے برزخ کی، وہ زندگی بالکل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے، مومن ہوتا ہے، تو کیا کہتا ہے؟ قدمونی قدمونی قدمونی، مجھے جلدی جلدی قبر میں لے چلو، میں اپنے اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، میں اپنی جنت کی نعمتیں دیکھنا چاہتا ہوں. لیکن بتائیے کسی کو یہ آواز آتی ہے قدمونی کی؟ اور جب کافر یا فاسق اور فاجر مرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ یا ویلہا فائن تذہبون، ہائے افسوس، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ کبھی آپ نے سنا مردے کی زبان سے؟ کہ اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں کہ مردہ بولتا ہے، قبر میں جاتا ہے مردہ، وہاں بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں فرشتے اسے. پھر فرشتے سوال کرتے ہیں، مردہ سنتا ہے اور پورے شعور سے کام لیتے ہوئے جواب دیتا ہے، یا تو جواب ٹھیک ٹھیک دیتا ہے اللہ ربی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مردہ بولتا بھی ہے. یہ حدیث میں ہے نا کہ مردہ جو ہے کیا کہتا ہے؟ جواب میں کہتا ہے یہ اللہ ربی، اللہ میرا رب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی سے انکار نہیں، زندگی تو ہے وہ، جس میں مردہ سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اس زندگی میں وہ پہچانتا بھی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا یہ کہ خوبصورت شکل میں ایک انسان آتا ہے قبر میں، مردہ اس سے سوال کرتا ہے کہ تو کون ہے؟ تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، میرے پاس آگے بیٹھ جا، میں یہاں اکیلا ہوں، تیرے ساتھ میرا دل لگ جائے گا. یہ ساری باتیں ہیں، صحیح ہے نا؟ اس نے وہ بھی جواب دیتا ہے کہ میں تمہارے نیک اعمال، میں تمہارے پاس بیٹھوں. پھر یہ بھی حدیث میں ہے کہ اس کو فرشتے کہتے ہیں کہ سو جا، جس طرح پہلی رات کی دلہن سوتی ہے آرام سے، سکون سے، جسے اس کے محبوب کے علاوہ کوئی دوسرا جگائے گا نہیں. مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا؟ یہ باتیں جو اللہ سنوانا چاہتے ہیں
جو حدیث میں اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دی ہیں وہ مردہ سنتا ہے، دیکھتا ہے اور جواب دیتا ہے، خواہش کرتا ہے، تمنا کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر میں جب مومن آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، میرے لیے جنت ہے، مردہ تمنا کرتا ہے کہ یا اللہ جلدی جلدی قیامت لے آ تاکہ میں اپنی اس جنت میں پہنچوں۔ یہ ساری باتیں ثابت ہیں، ہم ساری باتیں مانتے ہیں کہ مردہ سنتا بھی ہے، مردہ جواب بھی دیتا ہے، مردہ تمنا بھی کرتا ہے، مردہ اٹھتا بھی ہے، مردہ سوتا بھی ہے، یہ ساری باتیں انشاءاللہ ہوں گی۔ لیکن جس حساب سے تم کہتے ہو کہ جیسی یہ زندگی ہے ویسے ہی وہ سنیں گے، ویسے ہی جواب دیں گے، ویسے ہی حاجت روائی کریں گے، ویسے ہی مشکل کشائی کریں گے، وہ کتاب و سننے سے ثابت نہیں ہوتی۔ اور پھر دوسری ایک بڑی اس میں جو لوگوں کو بیوقوف بنانے والی بات ہے کہ یہ جو مردے کا سننا، بولنا، خواہش کرنا اور جواب دینا یہ کیا صرف اولیاء کے لیے ہے؟ یہ تو کافر مردہ بھی کرتا ہے۔ یہ سننا جو ہے یہ تو کافر بھی سنتا ہے، یہ تو مشرک بھی سنے گا۔ یہ جو بولنا ہے یہ تو کافر اور مشرک بھی بولے گا، یہ صرف ولی کی صرف تو نہیں ہے۔ تم کہتے ہو یہ اولیاء سنتے ہیں، اولیاء نہیں، یہ تو کافر اور مشرک بھی سنے گا قبر میں، جو بات اسے فرشتے کہیں گے۔ جو تم ہمیں بیوقوف بناتے ہو کہ اولیاء بولتے ہیں، اولیاء جواب دیتے ہیں، اولیاء مشکل کشائی کرتے ہیں، وہ بولنا تو مشرک اور کافر بھی بولے گا، بلوائیں گے فرشتے اس سے۔ ہاں لا ادری، ہائے افسوس میں نہیں جانتا میرا اللہ کون تھا، بولے گا یا نہیں بولے گا؟ ہمیں بیوقوف نہ بناؤ، بیوقوف انشاءاللہ نہیں بنیں گے، اس لیے کہ ہمارے سامنے معیار ہے کتاب و سنت کا، دنیا کے روسلے اور دلیل اور باتیں جو ہیں نا یہ ہم نہیں مانتے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اسی لیے یہ بات اشاع فرما دی، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون۔ کیا مطلب لیکن لا تشعرون؟ تمہیں اس زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب یہ لیکن لا تشعرون والی بات جو ہے یہ تم بتاتے نہیں ہو لوگوں کو۔ یہ بالکل وہی معاملہ ہے جی، تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ جی اللہ نے قرآن میں حکم دیا نماز نہ پڑھنے کا، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ کہا بھی آگے بھی پڑھو، آگے کیا ہے؟ وہ کہتے جی پہلی تو پہ عمل کر لیں پھر آگے بھی پڑھ لیں گے۔ وہی معاملہ تم نے کیا ہوا ہے۔ احیان تک تو تم پڑھتے ہو کہ اولیاء اللہ جو ہیں، شہداء جو ہیں وہ زندہ ہیں، اگلا حصہ نہیں پڑھتے ولکن لا تشعرون، کہ تمہیں عقل مت نہیں ہے وہ زندگی کیسی ہے، وہ زندگی ایسی نہیں ہے جیسی یہ ہے۔ اس حدیث جو آیت ہے بخاری شریف کی حدیث ہیں، ساری باتیں قرآن کی یا حدیث کی انشاءاللہ، اس حدیث کے آیت کے حوالے سے اللہ کے رسول نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ شہداء جو ہیں وہ عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹک رہی ہیں، اور شہداء کی روحیں سبز پرندوں کی شکل میں ان قندیلوں میں رہتی ہیں، اور جب وہ چاہتی ہیں جنت میں چلی جاتی ہیں، جو چاہتی ہیں وہاں سے کھاتی پیتی ہیں، جب چاہتی ہیں واپس آ جاتی ہیں۔ اور اسی حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار ان سے یہ پوچھا کہ بتاؤ تمہاری خواہش کیا ہے، کوئی تمنا ہو تو بتاؤ۔ جواب میں شہداء کہیں گے یا اللہ تو نے اتنا بڑا انعام کیا، تو نے ہمیں جنت میں بھیج دیا، ہم ناز و نام کی زندگی بسر کر رہے ہیں، عیش و عشرت سے رہ رہے ہیں، اب ہمیں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا اچھا پھر کوئی اور بات کہو، کوئی تو اور تمہاری تمنا ہے؟ شہداء پھر یہی جواب دیں گے۔ تیسری دفعہ پھر اللہ پوچھیں گے کہ کوئی تمنا ہے تو بتاؤ، شہداء پھر یہی جواب دیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شہداء یہ سمجھیں گے کہ جب تک ہم کوئی بات اللہ سے فرماتے نہیں، اللہ ہمیں پوچھتے رہیں گے کہ کوئی بات بتاؤ، کوئی تمنا بتاؤ۔ تو پھر شہداء تمنا کریں گے
یا اللہ اچھا ہماری تمنا ہے ایک، وہ تمنا یہ ہے کہ ایک دفعہ ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دے، ہم دوبارہ تیری راہ میں اپنی جان قربان کر کے جو لذت اور سرور ہمیں ملا ہے وہ ہم دوبارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دوبارہ تیری راہ میں شہید ہو کے آنا چاہتے ہیں۔ جواب میں اللہ کیا فرمائیں گے؟ جواب یہ ہوگا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ جس جہان سے تم آ گئے ہو اس جہان میں دوبارہ جانا ممکن نہیں۔ برزخ ہے، ایک پردہ ہے، ایک رکاوٹ ہے، جب وہ تم نے عبور کر لیا برزخ کو تو پھر آگے جانا ہے، پیچھے نہیں جانا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور وہ جو سورہ آل عمران کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یرزقون رزق دیے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے۔ حدیث میں ہے کہ جنگ احد میں حضرت عبداللہ بن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فوت ہو گئے، اور قدرتی طور پہ بات ہے کہ اپنے والد کا رنج اور دکھ ہونا، شہادت کا درجہ اپنی جگہ پہ، ساری باتیں، لیکن انسان کی فطرت ہے۔ رنجیدہ دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو، پوچھا عبداللہ کیا بات ہے، کیوں رنجیدہ ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ اپنے باپ کا رنج ہے، صدمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں تمہارے باپ کے بارے میں وہ بات نہ بتاؤں جو اللہ نے بات کہی ہے تمہارے باپ سے؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے باپ کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ بالمشافہ بات آج تک نہیں کی۔ بالمشافہ بات تمہارے باپ سے کی ہے اللہ نے مرنے کے بعد، اور وہ بات یہ تھی کہ اللہ نے پوچھا تمہارے باپ سے کہ تمہاری کوئی تمنا ہے تو بتاؤ، تمہاری کوئی خواہش ہے تو بتاؤ۔ تمہارے باپ نے یہ بات کہی کہ یا اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے جو عزیز و اقارب ہیں، میرے بیوی بچے جو ہیں، انہیں اس بات کا پتہ چل جائے کہ یا اللہ تو نے مجھے معاف کر دیا ہے، تو نے مجھے بخش دیا ہے۔ میں یہ میسج بھجوانا چاہتا ہوں اپنے پسماندگان کی طرف۔ اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے کہ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرما دی سورہ آل عمران کی کہ جو مردہ ہیں اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، وہ رزق دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، لیکن فرمایا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ تمہاری بات اب میں پیچھے پہنچاؤں، یہ ممکن نہیں ہے۔ انبیاء کا معاملہ جب یہ ہو، صحابہ کرام کا معاملہ یہ ہو، آج کل کے ولیوں کے بارے میں ہم کیسے یہ مان لیں کہ ان کی باتیں آتی ہیں یا ان کی باتیں سننے والے سنتے ہیں اور وہ بیڑی کو تک دیتے ہیں اور ان کا جسم چھیلا جاتا ہے اور ان کے وہ مشکل کشائی کرتے ہیں، کیسے مان لیں؟ ہاں قرآن اور حدیث کی بات لاؤ، انشاءاللہ ایک لمحے کا تو عمل نہیں کریں گے، لیکن یہ کسے کہانیاں نہیں مانتے ہم۔ ان کے 30 پارے چھوڑ کے تم 100 پارے بنا کے لے آؤ تب بھی نہیں مانیں گے۔ بات وہی ہے جو اللہ کی ہے یا اللہ کے رسول کی ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کے لیے اور جو آنے والے مشکل حالات تھے ان کے لیے ذہنی طور پہ یہ تیار ہونے کے لیے باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے ایک بات یہ تھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ، بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کے نقصان کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ، اور تمہاری جانوں کے معاملے میں بیماری یا موت، وَالثَّمَرَاتِ، اور تمہارے پھلوں کے ذریعے یا آمدنی انکم کے ذریعے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں اچانک یا اتفاقی نہیں، اتفاقی تو خیر کہنا بھی نہیں چاہیے، غلط لفظ ہے، یہ غلط لفظ ہے شرعی اعتبار سے۔ یہ ساری چیزیں یا سارے جو حالات انسان پہ آتے ہیں زندگی میں مختلف، خود اللہ نے فرمایا کہ یہ میری طرف سے تمہارے اوپر آزمائش کے طور پہ آتے ہیں۔
مال کا کم ہونا، مال کا زیادہ ہونا، اولاد کا ہونا نہ ہونا، بیماری آنا نہ آنا، اموات ہونی، زندگی دینی، آمدنی کم ہونا یا زیادہ ہونا، یہ ساری چیزیں اللہ فرماتے ہیں کہ میری آزمائش کی مختلف قسمیں ہیں، ان ساری باتوں کے ذریعے میں تمہیں آزماتا ہوں۔ جب یہ چیزیں انسان پہ آئیں، پہلی بات تو یہی ہے کہ انسان کو ذہن میں یہ رکھنا چاہیے کہ یہ آزمائش ہے، لِیَبْلُوَنَّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، کون صبر سے کام لیتا ہے، کون شکر سے کام لیتا ہے، اور کون اللہ کا گلہ شکوہ کرتا ہے، کون جزا فضا کرتا ہے، کون اللہ کی نافرمانی اور ناشکری پہ اتر آتا ہے، کون انسان ایمان پہ قائم رہتا ہے اور کون انسان اپنا ایمان بیچ ڈالتا ہے۔ اب یہ جو خوف اس وقت ہمارے ملکوں میں مسلط ہے، کافر یوں کر دیں گے، یہ کیا تو وہ کیا، جی وہ جو امریکی قاتل پکڑا ہوا ہے وہی چھوڑ دیں گے تو یوں ہو جائے گا، وہ یہ خوف جو ہے یہ آزمائش ہے اللہ کی۔ اللہ نے خود فرمایا کہ میں خوف مسلط کرتا ہوں تم پہ، اور جو اپنے ایمان پہ قائم رہتے ہیں اللہ ان کا خوف دور فرما دیتا ہے۔ اور یہ خوف جو ہے یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو شروع دن سے یہ کافر اور مسلمانوں کی جو آپس میں تصادم ہے، جو لڑائی جھگڑا ہے، یہ ٹسل ہے اور ٹکر ہے، یہ تو ایک مستقل انسان کے ایمان کی آزمائش کا حصہ ہے۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ یہ ختم ہو جائے، یہ قیامت تک جاری ساری رہنا ہے، یہ چلتے رہنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی یہ خوف کی کیفیت آئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا جو آج آ کے میری حفاظت پہ پہرا دیتا، میں آرام کی نیند سو سکتا۔ ہمارے بزرگ جو ہیں وہ تو دوسروں کو مدد کرتے ہیں نا، اور دوسروں کی مشکل کشائی کرتے ہیں۔ یہاں معاملہ یہ ہے اللہ کا نبی تمنا کر رہا ہے کاش کوئی اللہ کا بندہ آ جا کے میری حفاظت کرے، میں آرام کی نیند سو سکوں۔ وہی بات ہے کہ ہم تو قرآن حدیث سے باہر نکلیں گے نہیں، اور جو قرآن حدیث کہے گا اس کے آگے فوراً اپنی آنکھیں جھکا دیں گے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہی تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی کے چلنے کی آواز آئی، ایسے ہمیں لگا کہ اس نے اسلحہ پہنا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی اور پوچھا کہ کون ہے؟ حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میں ہوں سعد۔ فرمایا کیسے آئے ہو؟ یا رسول اللہ میں آپ کی حفاظت کرنے کے لیے آیا ہوں، پہرا دینے کے لیے آیا ہوں، آپ آرام کی نیند سو جائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے اللہ تیری حفاظت کرے، اللہ تیری حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول تو خود خوف کا شکار ہوئے اور خود حفاظت کے محتاج ہیں کہ کوئی میری آ جا کے حفاظت کرے، اور خود اس کو دعا دے رہے ہیں کہ تو نے میری حفاظت کی ہے، اللہ تیری حفاظت کرے۔ قرآن کے اور حدیث کے ان واقعات کو اور ان باتوں کو چھوڑ کے تو یہ کسے کہانیاں ہم کیسے قبول کر لیں؟ خواہ کتنے بھی اصرار کے ساتھ اور کتنے بھی تکرار کے ساتھ اور ہزاروں کتابوں میں یہ کیوں نہ لکھے ہوں، فلاں میں لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے، فلاں میں لکھا ہے، آپ 1000 کتاب لے آئیں اس کے مقابلے میں قرآن مجید کی ایک آیت ہمارے لیے کافی۔ 1000 واقعات ہوں، 1000 تحریریں ہوں، لکھوک کتابیں ہوں، اس کے مقابلے میں قرآن مجید کا ایک حکم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک واقعہ وہ ہمارے لیے کافی، اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اور آگے پھر فرمایا کہ مالوں کا نقصان اور جانوں کا بھی اور پھر پھلوں کا، وبشر الصابرین، اور آگے اللہ نے فرمایا کہ جو صبر کریں میری اس آزمائش پہ ان کو خوشخبری دے دو۔ خوشخبری کس بات کی؟ جنت کی، اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کی رضا کی۔ آگے فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔
الذین وہ لوگ اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے ان کو مصیبتن کوئی مصیبت جو ہے ہمارے ہاں تصور یہی ہے کہ شاید صرف جب موت آئے یا موت کی مصیبت آئے تب یہ کہنا چاہیے. حالانکہ چھوٹی سے چھوٹی جو مصیبت ہے نا، گھر میں لائٹ چلی جائے اس سے بھی انسان کو تھوڑا شاک ہوتا ہے نا، اس پہ بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا حکم ہے. جوتا ٹوٹ گیا، کوئی چیز گم ہو گئی، کوئی بات پوری نہ ہوئی، کسی قسم کی چھوٹی سے چھوٹی بھی مصیبت یا پریشانی آ جائے اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا چاہیے. یہ واقعہ شاید حضرت عمر کا یا کسی اور کا ہے. بیٹھے تھے، چراغ جل رہا تھا، اچانک تیل ختم ہو گیا، چراغ بجھ گیا تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. اس لیے کہ یہ کلمہ جو ہے عادت کے طور پہ نہیں بلکہ شعوری طور پہ اس میں انسان اپنی ابدیت کا بھی اظہار کرتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا، خالق ہونے کا، رازق ہونے کا، ہر چیز کا انسان اعتراف کرتا ہے. انا للہ، یا اللہ ہم تیرے لیے ہیں. جو مصیبتیں آتی ہیں وہ آزمائش کے طور پہ تیری طرف سے آتی ہیں، آئی ہے تو ہم صبر کریں گے. مصیبت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے لیکن جب آ جائے تو پھر صبر کرنا چاہیے. انا للہ، یا اللہ ہم تیرے ہی ملکیت ہیں، تیرے ہی غلام ہیں، تیرے ہی بندے ہیں. وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور پلٹ کے تیرے ہی پاس آنے والے ہیں. تو اسے بھاگنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے، تو اسے فرار کی کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جتنی بھی چیزوں کا تعلق انا للہ ہے، ویسے تو سارے مسلمانوں کے لیے ہے یہ بات، لیکن ایک آدمی کو ہر وہ چیز جس کے لیے وہ اپنی ملکیت کا اظہار کر سکتا ہے، میرے بچے، میری بیوی، میرا گھر، میرا مال، میرا کاروبار، میرا ہاتھ، میرا پاؤں، یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان کو اپنے دل سے تسلیم کرنا چاہیے. یہ میری نہیں، یہ اللہ کی. یہ آنکھیں جو اللہ نے دی ہیں جن سے میں دیکھ رہا ہوں، یہ میری نہیں ہیں، یہ اللہ کی ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. اللہ فرماتا ہے کہ جو آدمی میری دی ہوئی دو محبوب چیزوں کو جب میں ان سے واپس لے لوں، ان پہ صبر کرے تو اس کے لیے جنت ہے. دو محبوب چیزیں جو میں نے دی ہیں، جب میں لے لیتا ہوں واپس اور وہ صبر کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہے. وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ آنکھیں ہیں جن کو اللہ نے فرمایا کہ میری دی ہوئی ہیں. ہاتھ بھی یہ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ پاؤں اللہ کے دیے ہوئے ہیں. ہمارے ایک عزیز تھے، دوست تھے، انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان کا ایک عزیز اسپتال میں چلا گیا، کوئی تکلیف تھی، پاؤں میں کینسر کی تکلیف تھی یا کوئی اور ایسی بیماری تھی. ڈاکٹروں نے پاؤں کاٹ دیا اس کا، بیماری بڑھ گئی آگے، اور ڈاکٹروں نے کہا جی اس کی آگے بھی ہڈی کاٹنی پڑے گی. آگے ہڈی کاٹ دی پنڈلی کی. پھر بیماری آگے بڑھ گئی، انہوں نے کہا یہ اب گھٹنے سے کاٹنا پڑے گا. گھٹنے سے کاٹ دیا. بیماری اور زیادہ آگے چلی گئی تو ران سے کاٹ دیا. ساری ٹانگ جو ہے وہ ایک ایک حصہ کر کے کاٹ دی گئی. لوگوں نے جا کے اسے تعزیت کی، اظہار افسوس کیا کہ بھائی تمہارا اتنی تکلیف ہوئی ہے، اتنی پریشانی ہوئی، تمہاری ساری ٹانگ چلی گئی ہے. لیکن یہ بات ایمان کی ہے. وہ کہنے لگا جی یہ ٹانگ تو اللہ کی دی ہوئی تھی، وہ چاہے تو ساری کی ساری ایک ہی دفعہ لے لے، چاہے تو ٹکڑے ٹکڑے کر کے لے لے. اللہ کی ہے، میری تو ہے نہیں. لیکن اللہ نے دیکھنا ہے کہ وہ بشر صابرین، کہ میری آئی ہوئی آزمائش پہ صبر کون کرتا ہے؟ جو صبر کرتا ہے اس کو بشارت دے دو. یہ سماج بڑھاپے میں ختم ہو جاتی ہے، یادداشت ختم ہو جاتی ہے، آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں، یہ کون لے جاتا ہے؟ اگر میری ہے، میرا تو نہیں جی چاہتا کہ میں 90 سال کا ہو جاؤں تو آنکھیں میری کمزور ہو جائیں، میں تو نہیں چاہتا. لیکن یہ میری ہے نہیں. میں تو نہیں چاہتا میری سماعت ختم ہو جائے. لوگوں سے کہوں جو اونچا بولو، لیکن یہ میں تو مالک نہیں ہوں اس کا. یادداشت میری ہے نہیں، جس نے دی ہے وہ جب چاہے گا لے جائے گا.
یہ جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کی، دل ہے، گردہ ہے، ٹانگیں ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، زبان ہے، اللہ جس کا جب چاہتا ہے لے جاتا ہے، اس لیے کہ وہ اس کی ہیں، ہماری ہیں نہیں۔ بچے بھی ہمارے نہیں ہیں، اللہ نے دیے ہیں، امانت اللہ کی ہے، جب وہ چاہے گا جتنی مہلت وہ دے گا اس کی وہ رضا ہے، اور جب وہ چاہے گا واپس لے لے گا۔ اور یہ جو گھر میں اللہ نے دیے ہیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک، یا اللہ تو جسے جتنا بڑا گھر دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے، وتنزع الملک، اور جس سے گھر لینا چاہتا ہے چھیننا چاہتا ہے فوراً چھین لیتا ہے، بادشاہی دینا چاہتا ہے دے دیتا ہے، چھیننا چاہتا ہے چھین لیتا ہے، بیدک الخیر، معاملات یا اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، الی اللہ ترجع الامور، یا اللہ تو ہی مالک ہے سب چیزوں کا، انا للہ، ہم بھی تیرے ہیں، تیری ملکیت ہیں، جب تو چاہے گا جتنا چاہے گا جو چاہے گا لے لے گا، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اس دنیا کی زندگی ختم کرنے کے بعد ہم تیرے ہی حضور حاضر ہونے والے ہیں۔ بہت بڑا سبق ہے ان کلمات میں، اور بہت بڑی تسکین ہے مومن آدمی کے لیے، اس لیے فرمایا کہ جو آدمی صبر کرتا ہے اس کے لیے دنیا میں بھی بشارت ہے انسان کو سکون ملنے کی، اور آخرت میں بشارت ہے جنت کی۔ انشاءاللہ باقی اگلے درس میں کروں گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔